قادر نے ایک بار پھر یادداشت پر زور دیا۔ ہاں یاد آیا، یہی نام بتایا گیا تھا، اور اس کا پتہ غالباً ٹھنڈی سڑک کے کسی فلیٹ کا تھا۔ اور تم نے ہی اس کیس کی تحقیقات کی تھیں؟ ہاں۔ قادر نے چونک کر مجھے گھورا۔ مگر تم کو اس کیس سے کیا دلچسپی ہے؟ میں نے سلوینہ کے معاملے کا مختصراً ذکر کیا اور صرف اتنے ہی واقعات بیان کیے جو مناسب تھے۔ پھر کہا، تمہیں یقیناً اطلاع مل چکی ہوگی کہ اب اسی فلیٹ میں ایک لاش پائی گئی ہے اور سلوینہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ قتل کا شبہ اسی پر ہے، اور میں اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ مگر نسیم الدین کے قتل کا اس واردات یا اس لڑکی سلوینہ سے کیا تعلق ہے؟ انسپکٹر قادر نے حیرت سے کہا۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن ہو بھی سکتا ہے، تاہم میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ زیادہ زحمت نہ ہو تو مجھے کیس کی مختصر تفصیل سے مطلع کرو۔ تمہاری تحقیقات کے کیا نتائج برآمد ہوئے تھے؟ انسپکٹر قادر نے ایک طویل سانس لی۔ یار، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کیس میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ مرنے والے کی جیب سے 2-4 غیر اہم سے کاغذات برآمد ہوئے تھے جن سے اس کے نام اور موجودہ پتے کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ نام تھا نسیم الدین اور پتہ ٹھنڈی سڑک کے اسی فلیٹ کا تھا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ لیکن در حقیقت مقتول کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے یا نہیں؟ اس کا نام اگر فرضی تھا تو اصل نام کیا تھا؟ نیز یہ کہ اسے کس نے یا کن لوگوں نے قتل کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آسمان سے ٹپکا تھا یا زمین سے اگا تھا۔ انسپکٹر قادر نے رک کر پیشانی پر انگلی پھیری۔ میں اب تک واقعی اس کیس میں کچھ نہیں کر سکا ہوں۔ خیر، پولیس ویسے بھی کبھی کسی کیس میں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے۔ میں نے دبی زبان سے تبصرہ کیا۔ پھر بکواس کی تم نے؟ انسپکٹر قادر نے آنکھیں نکالیں۔ میں نے سنی انسنی کر کے کہا، تم نے لاش کی تصویریں تو ضرور لی ہوں گی؟ ہاں، کئی تصویریں ہیں۔ اگر غیر مناسب نہ ہو تو میں انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر قادر نے برا سا منہ بنایا، شاید زیر لب مجھے کوسا بھی، پھر گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ چند لمحے بعد ایک اہلکار کمرے میں آیا تو قادر نے اسے مقتول نسیم الدین کی فائل لانے کی ہدایت کی۔ اہلکار کے جانے کے بعد انسپکٹر قادر نے مجھے دیکھا اور مان ذرا نرمی سے اور دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ یار، تمہیں برا تو نہیں لگتا ہے؟ اس کا انداز ذرا معذرت خواہانہ تھا۔ کیوں؟ کس بات کا برا لگے گا مجھے؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ یہی کہ میں تمہیں الٹے سیدھے القابات سے نوازتا رہتا ہوں، خاص طور پر تمہاری شکل و صورت کے بارے میں۔ حالانکہ تم کافی وجیح ہو، تمہارا سراپا اور شخصیت مجھ سے تو کہیں بہتر ہے، مگر میں جو کچھ کہتا ہوں اوپری دل سے کہتا ہوں۔ میرا مقصد تمہاری دل آزاری بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے طویل سانس لی۔ نہیں قادر صاحب، مجھے بالکل ناگوار نہیں گزرتا۔ اول اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم محض چھیڑ چھاڑ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ دوم اس بنا پر کیونکہ عادت پڑ گئی ہے۔ یہ کمبخت کام ہی ایسا ہے کہ اپنی توہین سے اکثر و بیشتر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ صاحب ثروت لوگ مجھ سے اس طرح پیش آتے ہیں گویا میں آدمی نہیں کتا ہوں۔ انسپکٹر قادر مجھے چند لمحے ہمدردی سے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، ایک بات کہوں؟ کہو۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی؟ ہاں، میں برسوں سے تمہیں جانتا ہوں۔ تم بڑی بے سر و سامان زندگی گزار رہے ہو۔ ایسے کب تک رہو گے؟ تنہائی کا زہر آدمی کو دھیرے دھیرے چاٹتا ہے اور پھر انجام کار ختم کر دیتا ہے۔ تم بھی شادی کر لو، ایک رفیق زندگی ہوگی اور زندگی میں ایک جماع ہوگا تو بہت سے دکھ کم ہو جائیں گے۔ میں یکایک اداس ہو گیا۔ تنہائی؟ ہاں، میں بہت تنہا ہوں اور بہت بے سہارا بھی۔ کب سے اکیلا ہوں۔ بہت برس بیت گئے۔ بیتے دن کہاں گئے وہ دن؟ گاؤں جہاں میرا گھر ہے، تصور میں گاؤں کے مناظر ابھرے، گلیاں، پگڈنڈیاں، کھیت کھلیان، آم اور امرود کے باغات، ریلوے لائن کے کنارے کنارے اگی ہوئی جنگلی بیروں کی جھاڑیاں، اور ندی جہاں میں بچپن میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، اور پھر اماں ابا، ان کے شفیق چہرے۔ اماں نماز پڑھنے کے بعد دامن پھیلا کر ایک ہی دعا مانگا کرتی تھیں، میرے بچے کو لمبی زندگی ملے۔ پھر دونوں چلے گئے۔ ان کے بعد پھر کسی نے مجھے نہیں چاہا۔ زندگی کتنی لمبی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ بہار بھی رخصت ہو گئی جو ان کے دم سے تھی۔ پھر خزاں آئی، زندگی کے آنگن میں خزاں آئی، اور اتنی لمبی کہ شاید اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ میں یکایک افسردگی سے مسکرایا اور پزمردہ نظروں سے انسپکٹر قادر کو دیکھا۔ فکر نہ کرو یار، شادی بھی کر لوں گا ایک دن۔ انسپکٹر قادر خوشی سے مسکرایا۔
تمہیں نہایت اچھے صاحب ثروت گھرانوں کی تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکیاں بھی مل سکتی ہیں، لیکن وہ جو لڑکی ہے تمہارے دفتر میں، کیا نام ہے، سلیقہ بیگم، ہر چند کے کم روح ہے، لیکن نہایت نیک اور سلیقہ مند ہے۔ اس سے اچھی رفیق تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اسی سے شادی کر لو۔ ویسے بھی میرا خیال ہے وہ اب تک تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت اچھی ہے۔ اس کے پاس صورت نہیں، سیرت ہے، اور سیرت کی قدر و قیمت صورت کے مقابلے میں بہرحال زیادہ ہوتی ہے۔ اور تم اطمینان رکھو، مجھے خود بھی لگتا ہے کہ ایک دن میری شادی انجام کار اسی سے ہوگی۔ انسپکٹر قادر نے تحسین آمیز اور پرمسرت نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے شانے پر ہولے سے تھپکی دی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہی اہلکار اندر داخل ہوا جسے فائل لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک قدرے شکستہ فائل تھی۔ اس نے فائل انسپکٹر قادر کو دی اور واپس چلا گیا۔ انسپکٹر قادر نے ایک نظر فائل پر ڈالی، مطمئن ہو کر سر کو جنبش دی اور میری طرف دیکھا۔ اس میں سب ہی کچھ موجود ہے، ساری رپورٹیں، ضروری تفصیلات اور تصویریں۔ تم دیکھ لو، مگر اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ تم جانتے ہو یہ طریقہ ضابطے کے خلاف ہے۔ میں نے فائل کھولی اور تصویروں پر گہری نظر ڈالی۔ کل 5 تصویریں تھیں، ان میں سے 2 میری توجہ کا بطور خاص مرکز بنی۔ دونوں تصاویر میں مرنے والے کا چہرہ خاص طور پر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ایک تصویر میں مقتول کے چہرے پر گھنی داڑھی موجود تھی۔ چہرے سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ مقتول نسیم الدین کی عمر 40 سال کے آس پاس رہی ہوگی، کچھ کم یا کچھ زیادہ، قد درمیانہ اور جسم گٹھا ہوا۔ دوسری تصویر میں داڑھی نہیں تھی۔ میں نے تجسس آمیز نظروں سے مقتول کے خد و خال کا جائزہ لیا، پھر انسپکٹر قادر کی طرف دیکھا۔ اس تصویر کے لیے تم نے مقتول کی داڑھی منڈوائی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، خیال یہ تھا کہ شاید اس طرح مقتول کی شناخت میں کچھ مدد ملے۔ ممکن ہے کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے مرنے والے کو بغیر داڑھی کے دیکھا ہو اور وہ اسے پہچان سکے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ نہیں۔ میں نے ایک بار پھر تصویر پر نظر ڈالی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے محسوس کیا، کیونکہ مرنے والے کی ٹھوری پر عین درمیان میں ایک تل صاف نظر آ رہا تھا۔ چارلی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر زیر لب کہا۔ شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ آدم نے چارلی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا، ٹھوری پر ایک نمایاں تل، اور مقتول کی ٹھوری پر تل موجود تھا، اور بلا شبہ وہ چارلی ہی تھا۔ مگر کیوں؟ چارلی کیوں؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ اگرچہ واقعات کی کچھ کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں اور ایک کہانی بن رہی تھی، مگر درمیان کی کتنی ہی کڑیاں غائب تھیں، خاص طور پر بنیادی کڑی یعنی مقصد۔ یہ تمام واقعات کیوں وقوع پذیر ہوئے اور ہو رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ کئی سوال ہیں جن کا فی الحال کوئی جواب نہیں، اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہ ملے اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا نہیں ملے گا۔ میں نے تصور کے پردے پر تمام واقعات کو دیکھنے اور ان میں کوئی ربط و جواز اور معقولیت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ 1.5 سال قبل دارالحکومت میں مرکنٹائل بینک کی ایک برانچ میں ڈاکہ پڑتا ہے۔ جرم کا ارتکاب کرنے والے 4 میں سے ایک مجرم حیدر موقع پر ہی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوتا ہے۔ دوسرا مجرم ڈی سوزا گرفتار ہوتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد جیل میں مر جاتا ہے۔ باقی 2 مجرم چارلی اور پیٹر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پولیس سر توڑ کوشش کے بعد بھی انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ پھر وقت گزرتا ہے اور چارلی ہمارے شہر میں وارد ہوتا ہے۔ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، چشمہ لگاتا ہے اور سر پر ٹوپی بھی پہنے رہتا ہے۔ اس نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے، چارلی کے بجائے نسیم الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ حلیہ کی تبدیلی کے پس پشت کون سی وجوہ کار فرما تھی؟ کیا وہ کسی سے خوفزدہ تھا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ پولیس سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کیا یہی ایک وجہ تھی جو حلیہ کی تبدیلی کا جواز بنی، یا وہ کسی اور بات سے بھی خوفزدہ تھا؟ خیال کی رو آگے بڑھی۔ چارلی کئی ماہ اس شہر میں گزارتا ہے، مگر تقریباً گوشہ نشین ہو کر۔ وہ زیادہ وقت فلیٹ میں ہی گزارتا ہے، اس سے ملنے کے لیے کبھی کوئی نہیں آتا، اور نہ ہی وہ خود عام طور پر کسی سے ملنے جاتا ہے۔ یہ عمل اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھنا چاہتا ہے، مگر پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ قاتل کون ہے؟ پولیس اس بارے میں بالکل اندھیرے میں ہے۔ پھر کچھ اور وقت گزرتا ہے اور سلوینا یہاں آتی ہے۔ وہ ڈی سوزا کی دوست رہ چکی ہے اور اس سے ملنے جیل میں بھی جاتی رہی ہے۔
وہی فلیٹ کرائے پر حاصل کرتی ہے جس میں نسیم الدین یا چارلی کا قیام تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس نے قصداً وہ فلیٹ حاصل کیا تھا؟ سلوینا کو اس فلیٹ میں رہتے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا ہے کہ کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص وہاں چوری چھپے جانا شروع کرتے ہیں۔ غالباً انہیں کسی شے کی تلاش ہے۔ اگر یہ مفروضہ درست ہے تو وہ شے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور الجھا ہوا سوال۔ پھر سلوینا کے فلیٹ میں ایک لاش پائی جاتی ہے۔ آلۂ قتل ایک چھری ہے جس پر سلوینا کی انگلیوں کے نشانات ہیں، مگر وہ اس قتل سے انکار کرتی ہے۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مرنے والا کوئی اور نہیں، پیٹر ہے، ڈکیتی کا چوتھا مجرم۔ سلوینا کا فلیٹ۔ میں نے ختم ہوتی ہوئی سگریٹ سے ایک اور سگریٹ سلگائی۔ آخر کیا ہے اس فلیٹ میں؟ پیٹر کی لاش وہاں پائی گئی۔ اس سے قبل چارلی نے اس فلیٹ میں قیام کیا۔ پھر سلوینا آئی۔ ڈکیتی کی واردات تو دارالحکومت میں ہوئی تھی، پھر یہ شہر اور خاص طور پر وہ فلیٹ ان ساری سرگرمیوں کا مرکز کیوں بنا؟ فلیٹ کا عقبی دروازہ کس نے کھولا؟ سلوینا کی روانگی کے تقریباً 15 منٹ بعد تک بتی جلتی رہی، جبکہ سلوینا کا کہنا ہے کہ اس نے بتی بند کر دی تھی۔ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ پیٹر کا قتل سلوینا نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ ایک اور سوال یہ ہے، اور بہت اہم سوال ہے، کہ ہیدر اور ڈیسوزا کے بعد اب چارلی اور پیٹر بھی مر چکے ہیں۔ گویا ڈکیتی میں ملوث چاروں افراد اب زندہ نہیں ہیں، لیکن پیٹر اور چارلی کو کس نے قتل کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی شخص نے موت کے گھاٹ اتارا ہو؟ پھر یہ بھی ہے کہ چارلی نے حلیہ اور نام کیوں بدلا؟ کیا وہ خوفزدہ تھا؟ اگر وہ خوفزدہ تھا تو کس سے؟ پانچواں آدمی۔ میں نے یکایک زور سے ایک طویل کش لیا۔ ڈاکہ ہر چند کے 4 افراد نے ڈالا تھا، لیکن پولیس کو یقین ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ پانچواں آدمی جسے کار چلانی تھی اور جس کے بارے میں کم از کم ڈیسوزا کو کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بالکل آخری مرحلے پر منصوبے میں شامل کیا گیا تھا۔ اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پولیس کا خیال درست ہے تو پھر وہ پانچواں آدمی کون تھا؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیٹر اور چارلی کے قتل میں اس پانچویں آدمی کا ہاتھ ہو؟ میں نے آخری کش لے کر ٹوٹا زور سے سڑک پر اچھالا اور رکشہ ڈرائیور کو روکنے کی ہدایت کی۔ سینٹرل پولیس اسٹیشن کی سال خوردہ عمارت اپنے بدحیت وجود کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ جیدی کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا قدرے مدقوق سا آدمی تھا، گال پچکے ہوئے، آنکھوں میں زردی۔ اس کے بشرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک کمزور دماغ کا، کم حوصلہ اور خوشامدی آدمی ہے۔ ایسا آدمی جو خوشامد اور چاپلوسی میں نہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے بلکہ اپنا تحفظ بھی تلاش کرتا ہے۔ روز نے کہا تھا وہ پنٹو کا چمچہ ہے۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد روز کا بیان مجھے کافی حد تک صحیح معلوم ہوا۔ جیدی نے کمرے میں آ کر پہلے تو متوحش نظروں سے گرد و پیش میں دیکھا، پھر مجھ پر نظر ڈالی اور میرا اشارہ پا کر چپ چاپ کرسی پر ٹک گیا۔ میں اس وقت تک خاموش رہا اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا جب تک اس کے ساتھ آیا ہوا سپاہی واپس نہیں چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز سے خوف اور تذبذب جھانک رہا تھا۔ سگریٹ پیو گے؟ کیا؟ وہ بھونچکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ سگریٹ؟ ہاں یار، لو ایک سگریٹ پیو، اور گھبراؤ مت، تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس کا حوصلہ بڑھایا اور ایک سگریٹ اسے پیش کی۔ 2-1 کش لینے کے بعد اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام عالم ہے۔ میں تو شاید آپ کو نہیں جانتا۔ اس کی آنکھوں میں شک بدستور جھانک رہا تھا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ بے شمار لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، اور کبھی کبھی تو شبہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ سے واقف نہیں ہوں۔ جی؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔ ہاں، میرا لہجہ بدستور نرم اور دوستانہ تھا، مگر تم اس چکر میں مت پڑو، یہ بڑا ٹیڑھا سوال ہے۔ بے شمار لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، مگر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود سے واقف نہیں تھے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فکر نہ کرو، اگر ابھی نہیں تو عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور سمجھ جاؤ گے۔ میں نے ہلکا سا کش لیا۔ وہ تذبذب آمیز نظروں سے چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ ہاں، دراصل میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی باتیں؟ تم چوری کا مال بیچتے ہوئے پکڑے گئے تھے،
میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی سٹپٹا گیا۔ ارے نہیں صاحب، وہ تو کیا ہے کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، بے قصور ہی پھنس گیا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اطمینان سے کہا۔ پولیس بڑی آسانی سے تمہارا جرم عدالت میں ثابت کر دے گی اور تمہیں سزا ہو جائے گی۔ 4 ماہ 6 ماہ تمہارا پچھلا ریکارڈ۔ مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے شش و پنج کے عالم میں ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اصل میں یہ سوچ رہا تھا۔ میرا سکون اور بڑھ گیا اور لہجے میں ایک مصنوعی سرد مہری در آئی کہ اگر تمہارے گھر سے بڑی مقدار میں ہیروئن اور 2 پستول برآمد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بڑی آسانی سے 8-10 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ پھر تمہارے بیوی بچوں اور بوڑھی ماں کا کیا ہوگا؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے 2 بچے ہیں اور بیوی بوڑھی ماں جو عموماً بیمار رہتی ہے۔ جیدی کی آنکھیں حیرت سے اور کچھ خوف سے پھیل گئیں۔ کیسا پستول اور کیسی ہیروئن؟ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھا کرو بھائی، میں نے اور زیادہ اطمینان سے کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ برآمد ہو جائیں، اور اس قسم کی غیر قانونی چیزیں کسی گھر سے برآمد کرنے کے لیے ان کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے نا؟ اتنی سی بات تو تم سمجھ ہی سکتے ہو۔ جیدی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ اس کی خوف زدہ آنکھیں میرے چہرے پر جم گئیں، سوچ میں ڈوبی ہوئی خوف زدہ آنکھیں۔ مجھے یہ قیاس کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ چند لمحے اسی کیفیت میں گزرے، پھر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس آپ کے کہنے پر منشیات اور پستول وغیرہ برآمد کر دے گی، مگر پولیس ایسا کیوں کرے گی؟ یہ چیزیں پولیس ضرور برآمد کرے گی، رکھوانے کا انتظام تو میں کروں گا، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ اور کیا ہے کہ چونکہ اس پولیس اسٹیشن کا انچارج میرا ہم خیال و ہم مشرب ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ پورا تعاون کرے گا۔ تم ہم خیال و ہم مشرب کا مطلب مت پوچھنا، کیونکہ پھر مجھے اچھی خاصی تقریر کرنی پڑے گی اور اس کا یہاں موقع نہیں۔ مختصراً یوں سمجھ لو کہ میں جو کہوں گا وہی کیا جائے گا، اور میں نے بات قصداً ادھوری چھوڑ دی۔ مگر صاحب، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو خیر کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ بنا ضرور سکتے ہو، میں نے مسکرا کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم شبیراتی کو جانتے ہو؟ نہیں تو، کون ہے وہ؟ جیدی بھونچکا ہو کر بولا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، شبیراتی کو بھی میری طرح کوئی نہیں جانتا، بلکہ یوں ہے کہ شبیراتی خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اگر جان لیتا تو اس دنیا کا نقشہ بدل جاتا، زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار اور ڈکٹیٹر اور بدعنوان حکمران صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ میں اس بارے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ شبیراتی نے الفاظ کی فضول خرچی سے منع کیا ہے، مگر اتنا ضرور بتاؤں گا کہ شبیراتی کے اقوال بہت انمول ہیں، اور اس کا ایک قول ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ میں رک کر مسکرایا۔ ابھی تم نے پوچھا تھا کہ میں ایسا کیوں کروں گا، تو بھائی مسٹر جیدی، میں دراصل انگلی ٹیڑھی کر رہا ہوں۔ جیدی چند لمحے کچھ ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہو، پھر طویل سانس لے کر بولا، ارے صاحب، آپ یہ گھما پھرا کر باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صاف صاف کہیے نا، آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو پھر چلو صاف صاف بات کرتے ہیں۔ میں یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ ساجن کہاں ہیں؟ کون؟ میں کسی ساجن کو نہیں جانتا، اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پنٹو سلوینا نام کی ایک لڑکی کی نگرانی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے درست آواز میں کہا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے حیرت کا انداز بدستور قائم رکھا۔ پنٹو اگر کسی لڑکی کے چکر میں ہے تو میں بالکل نہیں جانتا، اور نہ ہی کسی ساجن سے واقف ہوں۔ میں نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا، اطمینان سے ایک سگریٹ سلگا کر طویل کش لیا، دھوئیں کے کئی مرغولے ہونٹوں سے خارج کیے اور مسکرایا۔ دراصل میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ جیدی کچھ اور خوفزدہ اور مضطرب ہو جائے، اور اس کوشش میں خاصا کامیاب رہا۔ جیدی کے چہرے کا رنگ دھیرے دھیرے اور پھیکا پڑا۔ اس نے 2-3 بار کرسی پر پہلو بدلا اور پریشانی سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ صاحب یقین کیجئے، اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم میری ہر بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ ساجن کون ہے۔ وہ کچھ دن ہوئے دارالحکومت سے آیا تھا۔ کیفے پیراڈائز میں اس نے جانی ماسٹر اور پنٹو سے ملاقات کی تھی، اور پنٹو کو اچھی خاصی رقم پیش کی تھی۔ اس کے بعد ہی پنٹو سلوینا کے پیچھے سائے کی طرح لگ گیا تھا،